آج طبیعت بہت بوجھل ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے اور نہ کسی سے بات چیت کرنے کو۔ ایک خوف مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لینے کی بار بار کوشش کر رہا ہے۔ میں ہمت ہارتا جا رہا ہوں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا ہے، سانسیں رک رہی ہوں، آنکھیں بے نور ہو رہی ہوں اور چہرے کی رنگت زردی مائل ہو رہی ہے۔ کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، کمرہ سگریٹوں کے دھواں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھواں کی طرح میرا وجود بھی بکھر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میرا وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے، بزرگ سا آدمی ہے، سفید رنگ تیکھے نقوش ہیں، لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے اور شاید اس وقت تک میرے گھر میں ہی رہے جب تک میرے جسم میں سانسیں دوڑ رہی ہیں۔ اسے میرے وجود کی نہیں، میرے روح کی ضرورت ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں، کوئی اس سے کہے کہ وہ میرے گھر سے چلا جائے، مجھے زندگی بخش دے۔ جس مقصد کے تحت وہ آیا ہے وہ پورا ہوگا تو جائے گا۔ اس کا تصور آتے ہی میں چیخا۔ اندھیرا کمرہ میری چیخ سے گونجا۔ مجھے اپنی چیخ بہت بھیانک لگی کیونکہ کئی بار میری ہی آواز مجھے خوفزدہ کرتی رہی۔ میں بے بسی کے عالم میں بستر پر تڑپنے لگا۔ خوف اور ڈر سے میرا تمام وجود پسینے میں بھیگنے لگا۔ مضبوط ہاتھ ہلکے سے سگریٹ کا بوجھ اٹھانے سے بھی عاجز ہیں۔ میں بالکل نڈال ہو گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ مجھے انسان دکھائی نہ دے رہا تھا بلکہ موت کا فرشتہ۔ واقعی موت کا فرشتہ ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ سے ایسی کیفیت سے دوچار ہوا ہوں۔ چند ماہ سے ہی لبوں سے ہنسی، چہرے کی سرخی، آنکھوں کی کشش، سب کچھ معدوم پڑ گئی ہے۔ لبوں کو چپ سی لگ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب میں اپنی والدہ کی موت کے بعد قبر پر کتبہ تیار کرانے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا تھا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ہی سنگ مرمر کے سلوں پر اپنے فنکارانہ اور ماہرانہ انداز میں لکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تراش خراش سے ابھرنے والے چمکتے حروف دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدہ کے نام کا ایک کتبہ بنا دو۔ اس نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن میری بات کا جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف کاپی پڑی ہوئی تھی اور میرے سامنے رکھ دی۔ میں سمجھا شاید گونگا ہے، بولنے کی قوت سے محروم ہے، سو میں نے کاپی پکڑی اور ایک صفحہ پر والدہ کا نام اور ان کی فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا کیونکہ اس دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس جگہ پر چلی گئی تھی جہاں سے واپسی آ جانا ناممکن ہے۔ مطلوبہ میٹر لکھنے کے بعد میں نے کاپی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور اس وقت بھی کسی اور نام کا سنگ مرمر کی سل پر کھود رہا تھا۔ اس نے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، آنکھیں بڑی اور موٹی تھیں، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی وہ اجڑا اجڑا سا تھا، ایسے جیسے اسے دنیا کی رونقوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے دین سے بہت لگن ہے اور شاید تقویٰ بھی بہت تھا کہ تمام اوزار ویسے کے ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے۔ میں منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ساتھ آس پاس کے قبروں پر لگے کتبے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزاری کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ کئی کتبے سال ہا سال پرانے تھے اور کئی مہینوں دنوں کے۔ نہ جانے قبروں کو دیکھ کر مجھے بھی موت کا احساس کیوں نہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ قبروں میں لیٹے یہ لوگ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے، ہنستے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو بس اسی نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا ہی تھا۔ اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے پر پھیکا پن اور زمانے والوں سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، بکھرا بکھرا، اجڑا اجڑا کیوں ہے؟ کیا گھریلو پریشانی سے دوچار ہے یا پھر کچھ اور وجوہات ہیں؟ نہ جانے کیوں میں اسے خریدنا چاہتا تھا، حالانکہ میری اس سے جان پہچان نہ تھی اور نہ ہی اس سے قبل کبھی اسے دیکھا تھا۔ صرف اپنے کام سے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے مجھے اس کے قریب سا کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر، قبروں کے کتبے پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچتے گزار دیا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ اب قبروں کے کتبوں پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا بہت پریشان ہو؟
ایک نڈال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی، مسکراتے نہیں ہیں۔ اس کی بات نے میرے لبوں کی گویائی یکدم چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کی بات درست ہے اور سچ ہے کہ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں، اور شاید یہ اس جگہ کا اثر تھا جس نے اس کی کیفیت بنا رکھی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اور اس سے متعلق سوچتے گزار دی اور ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوستی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کا جھوٹ یا لالچ نہیں ہے، نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ سو میں دوسرے دن آفس سے چھٹی کر کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اسے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی پھرتی اور فنکارانہ مہارت کو دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا اثر ہوا کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا بالکل خاموش رہتا، ہنسنا تو دور کی بات، اونچی آواز میں اس سے بات بھی نہ کرتا۔ اندھیرے نے قبرستان میں ہولناکی پھیلا دی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا تھا، لیکن جب اسے دیکھا کہ وہ بھی انسان ہے جو اکیلا یہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟ تب میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ بلب کی ہلکی سی روشنی میں مسلسل وہ اپنے کام پر توجہ دے رہا تھا۔ بھیا، لگتا ہے آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہاں ہی رہتا ہوں۔ اس کی بات پر میں اچھلا، ایسے ہی جھٹکا مجھے لگا اور او سوری میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو بھی جی نہ چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھ رہا۔ تب میں اس کی توجہ ایک کتبے کی طرف دلائی جس میں ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس کتبے کو دیکھتا تھا۔ اس کتبے کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میں نے بات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا، ہر روز میں اس کتبے کو یہاں دیکھتا ہوں، لیکن لگتا ہے یہ جس نے کتبہ بنوایا ہے وہ اسے لے جانا بھول گیا ہے۔ خالد نواز، ولد محمد نواز مرحوم۔ میری بات سنتے ہی اس نے کتبے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک مہیب جھٹکا اسے لگا تھا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ کئی لمحات تک اس کتبے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی دیر تک طویل خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کے ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا۔ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں نے بھی اسی سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا، تو میں بھی چونک سا گیا، میرا وجود لرز گیا۔ قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگے، حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی گیا نہ تھا۔ پھر یہ سفید لباس والا۔ میری نظریں بھی اس بزرگ پر براجمان ہو گئیں جو آہستہ آہستہ بنا آہٹ کے ہمارے قریب آ گیا۔ ہمارے قریب پہنچ کر ایک گہری نظر اس نے لڑکے پر ڈالی، اس کے بعد ویسے ہی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا۔ یوں لگا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو۔ وہ بزرگ ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر غضب کا رعب تھا۔ سرخ سیب کی مانند رنگت، تیکھے نقوش، سفید ریش، سفید زلفیں اور سفید لباس، کوئی اللہ والی ہستی تھی۔ اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا، ہاتھ آگے بڑھائے اور لڑکے کے ہاتھوں میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے اس لڑکے نے پکڑا۔ اس کے بعد وہ بنا آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا، ہم اسے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کے ہوش بحال کیے تو اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین ولد خیر الدین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری 1994۔ جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری 1994 لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور ایک پتھر کی سل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں محو حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل کتبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت گویائی بالکل سلب ہو گئی، چہرے کی رنگت مان پڑ گئی،
میرا وجود بالکل نڈھال اور بے جان سا ہو گیا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا کہ کیا؟ اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ کتبے کو گھورنے لگا۔ نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نظر میں کتبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام؟ بمشکل میں نے کہا۔ ہاں، میرے نام کا کتبہ ہے، انہی بزرگ نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے۔ کیا؟ مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ حلق جیسے بالکل خشک ہو گیا۔ اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت، زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لفظوں میں سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، شاید آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس سے دوستی کیوں بڑھائی ہے۔ بھیا، 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے تھے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، حالانکہ میں سر شام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جایا کرتا تھا۔ یہ پتھر تراش کر نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس بات سے غرض نہ ہوتی تھی کہ کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا، کل تجھے ایک کتبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گھستے چلے گئے اور وہیں کہیں روپوش ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرے بچپن سے شوق تھا۔ ہر نئی فلم میں پہلے ہی روز دیکھ لیتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈر یہاں قبرستان میں اپنے پاس رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں۔ تب یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر ابارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ رات کا کتنا پہر ان کے پاس گزرا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے، قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں جا کر روپوش ہو گئے؟ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لیں۔ آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوف زدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حدت بڑھتی جا رہی ہے، وجود نڈال ہونے لگا تھا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے لکھنے کے لیے۔ پیسوں کی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا، بزرگ نہ آئے، درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا تھا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ جہاں پر روز بیٹھا کام کرتا تھا، ان قبروں سے خوف آنے لگا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کر میرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھ بیٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا تو ایک آواز سنائی دی، خالد نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل سرزا وجود میں پیدا ہوا، جیسے بت بن گیا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہے تھے، ایک جن بھوت کا تصور نظروں کے سامنے تھا۔ گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن میرا وجود نڈھال ہوتا رہا۔
بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی کا فائدہ نہ اٹھایا، بالکل خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا، دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو قریب اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بمشکل میں اپنے کمرے تک پہنچا اور سامنے ایک گاؤں کے دوست کو پریشان حال پایا۔ تو کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے حواس درست کرتے ہوئے کہا، تقریباً دوپہر 12 بجے پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا، تجھے تو تیز بخار ہے۔ میں بولا، ہاں ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا، لیکن تم بیمار کب سے ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اس نے کہا، نہیں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سکون سے بیٹھو۔ میں نے اسے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوتا تو اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ دیر کے بعد تقریباً پورا تو نہ صحیح کافی حد تک خوف میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کہاں تھے صبح سے؟ میں نے پورا شہر چھان مارا لیکن تم دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑ دی ہے تم نے؟ اس نے متحیرانہ لیکن غمزدہ انداز میں کہا، ہاں یار فیکٹری چھوڑ دی ہے، اب چند ماہ سے نیا کام کر رہا ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بخار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ نڈال وجود صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو اب کم ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ ناصر، وقار، شبیر سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ ابھی تک غمزدہ تھا، حالانکہ میرا یہ دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جایا کرتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی تھی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے؟ اس بار میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا، کیا گاؤں میں تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، میرے گھر میں تو کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تمہارے گھر، وہ بولتا بولتا رک گیا۔ ایک مہیب جھٹکا میرے دل کو لگا، اسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ ہاں بول، کیا ہوا میرے گھر؟ منتشر الفاظ میں نے اس سے پوچھا۔ کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ میرا باپ مر گیا؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میری ذہن چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ وہ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی، بے ہوشی کو طاری نہ ہونے دیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا۔ کب اور کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ رات پرسکون سوئے تھے لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریانیں پھٹی تھی، ناک سے رستے ہوئے خون مرنے کے بعد بھی نہ رک سکا تھا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ کے دیے ہوئے کاغذ میں الجھ گیا۔ کاغذ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ وہ میں نے اٹھایا، کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود میں ایک مہیب جھرجھری لی۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی، وہ انسان نہ تھا۔ اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑا تھا۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا، بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ داروں سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگا اور خوب جی بھر کے رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ یوں میں قبرستان جا پہنچا۔ وہاں دور ہی سے مجھے تازی مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے، لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ سو رو دھو کر گھر آ گیا۔ پورا دن ایسے ہی غمزدہ اور سوچوں میں بیت گیا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی میں چھت پر چلا گیا، ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ وجود میں بالکل جان بھی نہ تھی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا تو آس پاس ارد گرد سے خوف آنے لگا۔
یوں لگنے لگا جیسے ابھی بزرگ میری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ بالکل بزرگ کی طرح تھی۔ میں نے ان قدموں کی آہٹ سے بخوبی واقف تھا۔ ان کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ان کا ہر قدم یوں محسوس ہوتا جیسے دل پر پڑتا ہو۔ میں قدموں کی چاپیں سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چھت بالکل خالی تھی۔ نیچے صحن میں سبھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے بزرگ کا وجود دکھائی نہ دیا۔ رات ایسے ہی خوف میں بیت گئی۔ صبح ہوئی تو شکر ادا کیا۔ اب مجھے رات کی تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا۔ دن کے وقت بھی اکیلے میں خوف آنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موت میرے تعاقب میں ہو اور میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں جتنے دن گاؤں میں رہا ایسی ہی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس کے بعد دوبارہ شہر آ گیا۔ کمرے میں ایک پل بھی سکون نہ ملتا۔ دیواروں، کھڑکیوں، دروازے میں بزرگ کا عکس ابھرتا نظر آتا تو خوف سے کانپ جاتا، لیکن پھر دل کو تسلی دیتا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، خواہ مخواہ اس قدر خوف زدہ اور ڈر رہا ہوں۔ اس سوچ کے تحت خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کام پر چلا گیا۔ قبرستان سے باہر ہی کھڑے ہو کر قبرستان کا جائزہ لیا کہ بزرگ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اوزار کا تھیلا مخصوص جگہ سے نکالا، اسے کھولا اور سامان باہر نکالنے لگا تو میرا ہاتھ کاغذوں کے ٹکڑوں سے ٹکرایا۔ دل کو ایک جھٹکا لگا، پورا وجود لرزا، لیکن جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ میں نوٹ تھے، بالکل نئے نوٹ۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی، تم نام لکھو، پیسے یہاں مل جائیں گے۔ کئی لمحات تک میں ان نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنے باپ کے نام کا کتبہ بنانے لگا۔ اذان کی آواز سنائی دی تو قدم خود بخود مسجد کی جانب بڑھنے لگے۔ نماز ادا کی، نئے تمام نوٹ مسجد کے گلے میں ڈال دیے۔ اس واقعے کے بعد میرے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ دنیا کی رونقوں کو بھولتا چلا گیا۔ نمازوں میں دلچسپی لینے لگا، فلمیں، گانے، سبھی کچھ چھوڑ دیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک رات پھر بزرگ قبرستان کے ایک گوشے سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ انہیں یوں یکدم نظروں کے سامنے دیکھ کر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑنے لگی۔ میرا پورا وجود کانپنے اور لرزنے لگا۔ چلتے چلتے وہ میرے قریب آئے۔ کانپتی زبان میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کے بعد ایک نام میرے ہاتھ میں پکڑا کر چل دیے۔ ایک دفعہ پھر میرا دل لرزنے لگا کہ کہیں میرا نام یا میرے گھر والوں کا نام نہ ہو۔ اسے کھولنے کی ہمت نہ رہی، لیکن پھر ہمت کرنا پڑی۔ نام انجان سا تھا، لیکن موت کی تاریخ 2 دن کے بعد تھی۔ دوسرے دن بزرگ کا دیا ہوا نام کا کتبہ تیار کر کے ایک جگہ چھپا دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی جنازہ قبرستان میں نہ آیا، لیکن سوچ آئی کہ یہ نام غلط دیا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کو سکون سا نصیب ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ کی ہر بات درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتی تو قبرستان میں جنازہ آتا۔ میں آج پرسکون بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی معمول پر تھیں اور چہرے پر موت کی وحشت بھی تھی۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ میں نے ایک نقاب پوش حسینہ اور ایک پتلون میں ملبوس کلین شیو آدمی تھا۔ وہ چند لمحوں تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میرے نظریں ان پر ہی تھیں۔ آدمی نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی، اس پر کچھ لکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے پاس آیا اور بولا، ایک کتبہ آپ نے لکھنا ہے اور شام تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گا، میں نے کہا تو اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہی ایک جھٹکا مجھے لگا، جسم لرزا۔ اگر حواس قائم نہ رکھتا تو ہو سکتا تھا کاغذ ہاتھ سے گرفت سے نکل کر ہوا کے دوش پر اڑ جاتا۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تحریر تھی جو بزرگ نے مجھ سے لکھوایا تھا۔ آپ کا کتبہ تیار ہے۔ میرے ان الفاظ سے وہ اچھلا جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ کیا؟ وہ خود حواس باختہ ہونے والے انداز میں بولا۔ تو میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ کوئی شخص یہ نام دے کر چلا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سل نکالی جسے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اس کے سامنے کر دی۔ کئی لمحات تک وہ مبہوت بنا کتبے کو دیکھتا رہا، پھر جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، اسے گاڑی میں رکھ دو۔ تو میں نے کتبہ گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ قبرستان میں رونما ہونے والا بزرگ انسان نہیں، جن بوت بھی نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ اس لفظ سے میں لرز اٹھا اور پھر اٹھ کر تمام قبرستان گھوما پھرا، ایک ایک قبر چیک کیا۔
کہ کہیں کوئی ایسی قبر تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہو اور وہ بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اس واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگیں، لوگوں کو مسکراتا کہکہے لگاتا دیکھتا تو چیخنے کو جی چاہتا کہ مسکرانے والے اور کہکہے لگانے والوں اپنی موت کو یاد کرو، جو کسی وقت کسی لمحہ بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن بزرگ جلوہ گر ہوتے اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ مجھے اب ان سے خوف نہ آتا تھا، اپنے دکھائی دینے لگے تھے، ایسے جیسے ان سے میرا پرانا ناتا رشتہ تعلق ہو۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلوم کروں، لیکن انہوں نے مجھ سے کبھی طویل بات ہی نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات وہ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑے ہوئے میں انہیں زیادہ دیکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین میں دھنستا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ پر میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر کھسکنے لگا۔ میں بت بنا اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے اس قبرستان میں ایک قبر میری کھودی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر بخار کا زور ہوا، جسم بوجھل اور بے جان ہوا۔ ڈاکٹروں کی دوائی کے باوجود بھی میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اڑتا لہراتا دکھائی دیتا رہا۔ کئی دن تک میں بستر مرگ پر پڑا رہا کہ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے گونجنے والی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا دباؤ میرے ہونٹوں پر ڈال دیا۔ میری آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت تھا، کسی چٹان کی مانند۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے باری سی آواز میں کہا، اور کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر سویا نہیں۔ موت کے خوف نے مجھ سے میری نیندیں چھین لی تھی۔ مرنے سے پہلے ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرے دن قبرستان آیا تو چند ایک نام مجھے ایک جگہ پڑے ہوئے ملے۔ ان ناموں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر اور کوئی رکشہ سے اتر کر مجھے پکڑاتا رہا۔ میں ان ناموں کو پاس پڑے پرچوں سے ملاتا تو وہی سب کچھ لکھا ہوا پاتا جو میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی سانسوں میں ہر لمحہ کھنچاؤ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی انجانی سی طاقت میری سانسوں کو کھینچ رہی ہے، مجھے موت کی جانب مسلسل دھکیل رہی ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ موت کا سایہ اپنے قریب پاتا تو جو نام مجھے ملے تھے میں نے لکھ دیے، پھر اپنا نام بھی ایک سل پر تراشنے لگا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنا نام لکھتے وقت میری کیسی حالت تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ موت کی ڈیٹ نہیں تھی اس پر۔ میرا نام میرے والد کا نام تھا۔ اس تسلی کے تحت ہاتھ پاؤں چلتے رہے۔ کچھ دن گزر گئے، بزرگ میرے پاس آئے۔ آج ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ویسے ہی چہل قدمی کر رہے ہیں۔ کئی لمحات تک تو میں انہیں دیکھتا رہا، پھر جب وہ واپس مڑنے لگے تو میں بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلنے لگا کہ وہ یکدم رکے۔ جو ہی مڑ کر دیکھا تو میں بے ہوش سا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ جسے برداشت کرنا معمولی کام نہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہیں اس قدر غصہ میں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کی سوچ سے میں نے ہونٹوں کو جنبش دی اور بکھرے لفظوں سے کہا، میری موت کی تاریخ مجھے بتا دے۔ ایک رخت آواز مجھے سنائی دی، میں خود لکھوں گا۔ اس کے بعد وہ چل دیے اور دور اندھیرے میں کہیں روپوش ہو گئے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے کہا، اس کہانی کے دوران میں لرز رہا تھا، کانپتا رہا تھا، غالباً بے جان سا بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تب میری نظریں درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی سل پر جا ٹھہریں جس پر خالد نواز ولد محمد نواز سنہری حروف میں کندہ تھے۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکے دکھائی دی تھی، لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی تھی، آنکھوں کی گہرائی ماند پڑ گئی تھی، چہرے کی شوخی زردی میں بدل گئی تھی، اور وجود تو بالکل نڈال سا ہو گیا تھا۔ خالد نواز نے سچ کہا تھا، مسکراتے نہیں۔
ہاں، مجھے مسکرانا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے جو ہر لمحہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، جس سے ہمارا دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ آج رات آنکھوں میں بیت گئی ہے، سوچتے گزر گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر خوف زدہ کرتا اور کبھی خالد نواز کا معصوم سا زرد چہرہ رونے پر مجبور کرتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نقطے پر آ کر دماغ رک جاتا ہے۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہیں؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا۔ تاریک اور اندھیری رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس بیٹھا رہتا، اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، بھیا آج میرا دل ڈوب رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے سانسیں میرے وجود پر بھاری ہو رہی ہیں، دماغ بوجھل اور کسی انجانے دباؤ میں گرفتار ہے۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا دکھائی دیا ہے، ایسے جیسے سورج کے سامنے گہرے سیاہ بادل چھاتے اور ہٹتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل شفاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دیے تھے، بادل کا کوئی بھی ٹکڑا نہ دکھائی دیا تھا۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، لیکن وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا بے دلی اور کھوکھلے پن سے بولتا رہا، بھیا کسی کا بوجھ مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف میں ڈھکا ہوا ہو۔ فوراً سڑک پر آیا، رکشا رکوایا اور اسے اسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی اس کی بیماری سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرے پھیلنے لگے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا، اس کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھیں اب بند ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اسپتال سے باہر نکلا، رکشا پکڑا اور سیدھا قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں دور سے ہی مجھے درخت کے تنے کے ساتھ وہی سفید لباس والے بزرگ دکھائی دیے۔ وہ خالد نواز کے خطبے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں مبہوت بنا انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحات تک وہ تنے کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیروں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا، بوجھل قدموں سے درخت کے تنے کے قریب چلا گیا۔ خطبے پر 8 فروری 1994 لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کلائی میں بندی گھڑی تاریخ دیکھی، 7 فروری تھی اور وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اوہ خدایا، صرف پون گھنٹہ خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرا وجود مجھ پر بھاری ہو گیا، سانسوں کا کھنچاؤ بڑھتا گیا، درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکرا کر گر پڑا۔ اوہ شاید فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نظریں دوڑائیں، 8 فروری دکھائی دیا۔ دل کام کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگیں۔ خالد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا، چند ماہ کا ساتھ آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ مسجد جا پہنچا، وہاں گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی کی بھی اور مغفرت کی دعا اس لیے کی کہ وہ میری جان بن گیا تھا۔ دنیا میں وہی مجھے عزیز تھا، وہی اپنا دکھائی دیا۔ اس کی صورت دل میں بسی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہسپتال جا پہنچا۔ خالد کا بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکا دل کو لگا، میں جان گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کسی سے پوچھنا پاگل پن تھا، جسم بے جان سا تھا۔ پھر بھی بوجھل قدموں سے مردہ خانہ کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے کسی کا ہوش نہ تھا، صرف اس کا مردہ چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ اس بیڈ والے مریض کو تم لے کر آئے تھے؟ انہوں نے غمگین لہجے میں کہا، ہاں میں ہی اسے لایا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کیوں گئے؟ اس بار ان کا لہجہ ترش تھا اور میرا بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ دور، بہت دور ایک برآمدے میں اسٹریچر پر کوئی سفید چادر کے نیچے لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے جان سا ہو کر لڑکھڑا گیا۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور میں ان کے کندھوں سے لگا بوجھل چلتا ہوا اسٹریچر کے قریب پہنچا۔ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس کے منہ سے سفید چادر ہٹاتا۔
بزرگ نے ہی یہ کام کر دکھایا۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگا، وہ مردہ رنگت تھا، ایسے لگا جیسے میٹھی نیند سو رہا ہو۔ میں اس کے اوپر جھک گیا، اسے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسے شاید میری چیخیں سنائی نہ دے رہی تھی، شاید میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ پا رہا تھا۔ کئی لمحات ایسے ہی بیت گئے کہ بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا کب تک اسے یہاں رکھو گے؟ جہاں لے جانا ہے لے جاؤ۔ بابا نے درست کہا تھا، یہ لاوارث تو نہ تھا، گھر میں اس کی ماں اور بہن بھائی بھی تھے۔ میں نے ایمبولینس کا انتظام کیا، اس کے مردہ وجود کو ایمبولینس میں لٹایا اور ایمبولینس چل دی۔ اس کے گاؤں کو میں جانتا تھا، اس نے اپنے گاؤں شہر کے تمام راستوں سے مجھے آگاہ کر رکھا تھا۔ بہت بڑا گاؤں نہ تھا کہ اس کا گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا۔ ایمبولینس قبرستان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں چیخ اٹھا، پلیز رکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں دیوانوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا، درخت کے تنے کے ساتھ لگے کتبے کو اٹھایا اور گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی، سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ایمبولینس اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ جو بھی لاش دیکھتا اس کے گھر والوں کو بتانے بھاگ جاتا۔ وہاں قیامت صغریٰ برپا ہو گیا۔ چیخوں سے فضائیں گونجنے لگیں، آنسوؤں سے زمین تر ہونے لگی۔ ہر کوئی اس کا موت کا سبب پوچھتا، لیکن میں خاموش رہا۔ رات بھر خالد نواز کی میت گھر میں ہی رہی اور رات کو ہی میں نے تمام تفصیل گاؤں والوں اور گھر والوں کو بتا دی اور وہ خطبہ بھی سامنے کر دیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دوسرے دن اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر کتبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیا۔ آج 9 فروری تھی، اسے مرے ہوئے ایک دن گزر گیا، کیونکہ قبر پر موجود سل یہی بتاتی تھی۔ میں خالد نواز کا واقعہ کسی بھی صورت بھول نہ پایا۔ ہر وقت، ہر لمحہ اس کی صورت نظروں کے سامنے رہتی۔ مجھے قبرستانوں سے خوف آنے لگا، اس جگہ سے خوف آنے لگا جہاں رات کی گھڑیاں اس کے پاس بیٹھ کر گزارا کرتا تھا۔ کئی دن بیت گئے، میں قبرستان نہ گیا۔ آج نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا کہ قدم خود بخود قبرستان کی جانب بڑھنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے کھینچتے ہوئے قبرستان لے جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نکل رہی تھیں۔ میں مدہوشی کے عالم میں قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قبرستان سے باہر مجھے وہی بزرگ درخت کے تنے کے ساتھ دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتا ہی ایک لرزہ میرے وجود نے کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں کانپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں مجسمہ بنا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے ابھر رہے تھے۔ ایک مڑا ہوا کاغذ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور ایک طرف چل دیے۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ پکڑ سکوں۔ وہ کاغذ تھا یا میری موت تھی؟ دماغ کو ایسا جھٹکا لگا کہ جیسے پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں پاگل نہ ہوا تھا، حرکتیں پاگلوں جیسی کرنے لگا تھا۔ لیکن شاید یہ میری موت کا پروانہ یا کسی اور کے نام کا پروانہ۔ یہ سوچ کر میں نے کاغذ پکڑ لیا اور گھر آ کر سانس لی۔ اپنے کمرے میں آ کر کاغذ کھولا تو اس پر میرا نام اور میرے والد کا نام تھا، تاریخ نہیں تھی۔ موت کے خوف سے میں اس قدر اچھلا کہ چارپائی سے نیچے گرا۔ پورا جسم لرزنے لگا، دماغ بوجھ محسوس کرنے لگا۔ میری ویسی ہی حالت ہونے لگی جیسے خالد نواز نے اپنی بنائی تھی۔ میرا حلق خشک ہونے لگا، آنکھیں بہنے لگیں، موت رقص کرتی دکھائی دینے لگی۔ کسی وقت، کسی بھی لمحہ موت کی آغوش میں جا سکتا ہوں۔ میں موت سے کب تک بھاگوں گا؟ یہ مجھے پکڑ لے گی۔ اپنے گھر میں سفید کپڑے والے بزرگ کا سایہ پاتا ہوں، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے۔ سگریٹوں کے دھوئیں میں خود کو تحلیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں۔ کسی بھی لمحے اس دھواں کی مانند بکھر سکتا ہوں۔ موت کے تصور سے لرز جاتا ہوں، لیکن کب تک؟ مجھے اپنی قبر دکھائی دے رہی تھی، سفید کفن کو اپنے جسم میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ خالی ہیں، بالکل تہی دامن ہوں۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں، دنیا کی رونقوں، دنیا کی شوخیوں، دنیا کی قہقہوں اور دنیا کی حسین لوازمات کو قابو کرتے کرتے آج خود موت کے قابو میں جانے والا ہوں۔ کسی بھی وقت میری سانس میرے وجود کو کھوکھلا چھوڑ کر نکل سکتی ہے۔ کسی بھی لمحے میری زبان پر طویل خاموشی چھا سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا وجود لوگوں کے لیے ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔
دوستوں کے لیے ایک پیغام چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے اس کہانی میں اپنا کردار محسوس کریں، کسی کاغذ پر اپنا نام بھی لکھا ہوا محسوس کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔